الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت، سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ جو نشست تھی اس میں مشرکین کا طرز عمل اور اس پر اللہ وحدہ لا شریک کا مواخذہ، یہ آپ نے سماعت بیان فرمایا۔ آج اس نشست کے اندر ہم صاحبان ایمان کی عظمت کو پیش کریں گے اور ان کی اس عظمت زندگی پر مرتب ہونے والے دنیاوی اور اخروی نتائج اور مراتب کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 سے آگے چلتے ہیں، اس کا مطالعہ انشاءاللہ پوری تدریج کے ساتھ پیش کریں گے۔ گزشتہ آیات طیبات کے اندر مشرکین مکہ کو روک دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے گھر نہ بنائیں کیونکہ ان کے من پلیت ہیں۔ اللہ کا گھر وہی بنائے جس کا من صاف اور پاک ہے، اور من صاف اور پاک اس کا ہوگا جس کے قلب و روح کی دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور موجزن ہوگا، اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ عظمت ہے۔ صلاۃ سے نظم زندگی بحال ہوتا ہے، اخلاق کی حرمت بلند ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے مسلم معاشرے کے اندر ہماری معیشت کا استحکام پیدا ہوتا ہے اور اخلاقی قدریں بڑھ جاتی ہیں، باہمی حیا اور باہمی روابط اور باہمی اخوت جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے۔ ہم جب ان کا جائزہ آپ اپنے ماحول کی دنیا میں لیتے ہیں تو وہ صرف عبادات یا احکام الہی کی صورت میں لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ احکام الہی ہیں، لیکن کاش ہم ان کے نتائج اور ان پر مرتب ہونے والے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے نور کی حرمت کو بھی بیان کریں، تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں جو اس حرمت میں اترنے کے لیے آگے نہ بھاگے۔ تو میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز تبلیغ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی عمل کی آپ دعوت دیتے، کسی حکم کی طرف آپ بیان فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی پہلے عظمت کو بیان کرتے اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے، اس کے دینی وقار کی حرمت کو بیان کرتے، تاکہ قلب و روح کے اندر ایک ترغیب کا نور پیدا ہو جائے، پھر ہر طبیعت آمادہ ہو جائے۔ پھر وہ تو زمانہ ایسا مقدس تھا کہ زبان رسالت کی تاثیر میں تو پھر اللہ اکبر کتنی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سنگلاخ دلوں کو، پتھروں کو گداز دل بنایا ہے، اور ان دلوں کو اللہ کا عرش بنایا ہے۔
تو یہ تسلسل جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، تم مسجد حرام بناتے ہو جس طرح یہ ایمان والے بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، جو اللہ کے لیے لڑے اور جو اللہ کے دین کے مد مقابل لڑے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی بحالی کے لیے لڑے، ان کے کردار کی حرمت کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کو ختم کرنے کے لیے لڑے، اب وہ کس عظمت سے آشنا ہو؟ اس لیے یہ فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ محض خیال اور محض یقین نہیں، ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جس کا انکار کفر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاحبان ایمان کے حرمت کو بیان فرمایا کہ الذین آمنوا، بامراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی عظمت کا یقین کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا یقین کیا۔ بلند بخت ہیں وہ لوگ۔ اور پھر جب اس عظمت یقین کی بابت انہیں آزمایا گیا، وہ اتنی بلندی پر چلے گئے کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مگر لا الہ الا اللہ کی عظمت کو نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو نہیں چھوڑا۔ الذین آمنوا وہاجروا، بلند بخت ہیں وہ لوگ جن کے من میں اللہ اس کے رسول کی عظمت اور محبت کا نور ہے، اور انہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ اقامت دین کے لیے انہوں نے کردار دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مشقت اٹھائی، قتل ہوئے، اور پھر اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے اور اپنی جانیں بھی لڑا دیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عظیم ترین درجات ہیں جن کا ادراک انسانی فکر نہیں کر سکتی اور کوئی مذہبی تصور بھی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ اولئک هم الفائزون واولئک هم الفائزون، اور یہی بلند بخت لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، بامراد ہیں، عظمت والے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں انہی کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ چیزیں گھر بیٹھے میں نہیں بلکہ عظمت کردار کی روشنی میں ملتی ہیں۔ آج اگر ہم ان مراتب کی جستجو میں اپنا حق سمجھیں کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے، لیکن ان کے لیے وہ راہیں نہ گزریں جن راہوں سے اصحاب رسول گزرے ہیں، اہل بیت نبوت گزرے ہیں، تو پھر ہم توقع لگا کر بیٹھیں کہ ہمیں کوئی بڑا مرتبہ ملے، تو یہ بات بڑی عبث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ بلند بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے رہے، اپنی مالوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ بلند و بالا درجوں پر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ کیا بات ہے! حضرت انسان خدا کے ہاں بھی بلند ہو گیا ہے۔ کیوں بلند ہوا ہے؟ کہ وہ خدا کے لیے ہی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اس راستے سے گزر کر آئے حبیب، یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، میرے حبیب جو ہمارے لیے ہماری عظمت وفا میں اتنا آگے آ گیا، تو ہم تو پھر خدا ہیں، اس کے مولا ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر انہیں اپنی نور رحمت سے بشارت دیتے ہیں، اپنے فضل و احسان کی بشارت دیتے ہیں، اپنی قرب و حضور کی بشارت دیتے ہیں، اپنی رضا کی نور کی بشارت دیتے ہیں۔ برحمت منہ، اپنی جناب خاص سے ان پر رحمتوں کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ان پر رضا کا نور نازل کیا جائے گا۔ وجنات لہم فیہا، اور ان کے لیے حضور عظمت الہی میں باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ فیہا نعیم مقیم، اور اس جنت کے گھر کے اندر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جن کو کبھی زوال نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ مست الست لوگ، یہ اہل محبت لوگ،
اہل درد لوگ، اہل وفا لوگ، اہل ایمان لوگ، اہل عرفان لوگ، اہل ایقان لوگ، اہل اسلام لوگ، یہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کائنات کی کوئی طاقت کوئی نعمت نہیں چھین سکتی۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً یہ نعمتیں تو ان کا حق ہیں ہی صحیح، اللہ نے اپنی حضور عظمت سے ان کے لیے ایک اور بہت بڑی عظمت تیار کر رکھی ہے، وہ اجر عظیم ہے۔ اب اہل علم یہاں کہتے ہیں کہ نعمت جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ تو میسر جب آ گئیں، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اہل عرفان نے اس کی نشاندہی کی کہ جنت کی نعمتیں اگرچہ انسان کی فطرت میں ایک خوبصورت تاثیر پیدا کرتی ہیں، عظمت پیدا کرتی ہیں، تسکین پیدا کرتی ہیں، توقیر پیدا کرتی ہیں، مگر ایک خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا دیدار کھول دے گا، اپنا قرب و حضور اور اپنے حسن بے مثال اور حسن لا شریک کی عظمت ان کے لیے وا کر دے گا، اور یہ صاحبان جذب و ذوق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنی چشم بیدار سے دیکھیں گے، چشم تمنا سے دیکھیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ خدائے ذوالجلال جو کروڑوں سال سے ایک پردہ عظمت میں ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو ہر نعمت کی خالق ذات ہے، وہ اپنا آپ پیش کر کے حضرت انسان کو وہ معراج بخشے گی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل ایمان سے ایک اور تقاضا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واولیاءکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ انسان کی بڑی آزمائش ہے مسلمان کی، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ دینا پڑتا ہے۔ ہم دینے کے لیے اگر آمادہ نہیں ہیں تو لینے کے لیے ہم اپنا استحقاق جتلائیں تو یہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق نہیں ہے، یہ عادت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیار کی عظمت میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، رشتوں کی زنجیر پاؤں پر میں زنجیر پڑ جائے گی اور چلنے نہیں دے گی ہماری معرفت کے راستوں پر۔ دولت، مال، ثروت، خانگی معاملات، تعلقات اور قرابت داریاں اگر یہ رکاوٹ بن جائیں، اے اہل ایمان، تمہیں میری معرفت کے حصول میں، میری طرف آنے میں یہ رکاوٹ بن جائیں، اور یہ جو رشتے ہیں، تمہارے باپوں کے رشتے ہیں، تمہارے بھائیوں کے رشتے ہیں، قرابتوں کے رشتے ہیں، اگر یہ رشتے تقاضا کریں کس کا؟ استحب الکفر علی الایمان، کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تم اسی طرز زندگی پر آ جاؤ جو پہلے دور جاہلیت میں تھی۔ تو اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان زنجیروں کو توڑتا نہیں ہے، ان میں پھنس جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ اس نے اپنی ذات پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا جبر کیا ہے، وہ اس لاشعوری ہلاکت میں چلا گیا ہے جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب ان سے کہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، انہیں یہ بات سمجھا دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچے، بیٹے، بھائی، تمہاری عورتیں، تمہاری قرابت دار رشتے، کنبہ، اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ ہے، اور وہ گھر جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو اور ان مکانوں کو محبوب رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، فتربصوا، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اور پھر اللہ ایسے فاسقوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔
رشتوں کی اپنے مقام پر تکریم ضرور ہے، احترام ضرور ہے، خدمات ضرور ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر وہ رشتے اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائیں، رسول اللہ کے پیار کی عظمت میں رکاوٹ بن جائیں، اب ان رشتوں کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے۔ ہم نے ماں باپ کے اس ملاپ کے نتیجے میں اپنے وجود کو محسوس کیا، تو بتائیے وہ کون ایسی ذات ہے جس ذات نے مجھے ذرہ آب سے، پانی کی گندی پھٹکار سے اٹھان دی، اور ایسی اٹھان دی کہ ایک خوبصورت توانا مجھے وجود بخشا، پھر اس وجود کے اندر وہ صلاحیتیں بخشیں، پھر اسے نعمتوں سے مالا مال کیا، ٹھیک ہے، ایک ذرہ آب سے ہمیں اٹھان بخش کر کامل انسان بنایا، تو کیا زیادہ حق اس کا ہے محبت کا یا ان کا حق ہے جو سبب کے طور پر باعث بنے ہیں اس حوالے سے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے۔ اس لیے چونکہ ان دونوں حقیقتوں کا کردار زیادہ ہے، لہذا حق بھی ان کا زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ان رشتوں سے بلند ہو کر محبت کی جائے۔ اور اگر کوئی رشتہ اس پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا رسول کی محبت کو چھوڑ کر میری محبت اور میری اطاعت اور میری فرمانبرداری اور میری چاپلوسی جو ہے یہ اختیار کرو، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے رشتے پر ترجیح دی اپنے ان فطری رشتوں کو، تو سمجھ لیجئے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا امر پھر آ جائے گا۔ تو کامل رشتہ انسان کا خدا سے ہے، خدا کے رسول سے ہے، اور یہ رشتہ ہر دونوں جہانوں کے اندر ہماری عظمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا خوبصورت یہ نعمت بخشی ہے ہمیں۔ ناظرین کرام، ہم غور کریں، چلیں یہاں سے آ گئے کہ ماں باپ کے ملاپ سے ہمیں فطری وجود ملا۔ بتائیے اس ملاپ کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر وہ تاثیر اور توفیق کس کی ہے؟ اس مٹی کی خمیر سے وہ جو سلالہ نکالا ہے، جوہر نکالا ہے، اس کے اندر جو میری شناخت قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے قوت کس کی ہے، عظمت کس کی ہے؟ تو حقیقی خالق ہمارا اللہ ہے۔ ہمارے جو رشتے ہیں یہ ہمارے اسباب ہیں، تو ہم اسباب پر اپنا سارا فوکس رکھیں اور اسباب کو اہمیت دیں اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیں، تو یہ کفران نعمت ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی بکھر جائے گی، ہم اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ جائیں گی، اور ہمارا شخصی تقدس مجروح ہوتا رہے گا عمر بھر، قبر کے اندر بھی مجروح ہوتا رہے گا، قیامت کے اندر بھی مجروح ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک رشتے کا تقدس اس کی حیثیت سے متعین کریں اور اس حیثیت سے اس کے احترام کی خدمت میں اپنا کردار دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ماں باپ کا کتنا مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہر ایک تکریم ان کو دو، وخفض لہما جناح الذل، اپنے وجود کو اتنا نرم کرو کہ جس طرح پرندے کی بغل کے اندر نرم ریشم سے بھی نرم پر ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ نرم ہو جاؤ، اور ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھاؤ، تلیاں بچھاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، خدا کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی تکریم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ اپنی تکریم میں اتنے بلند و بالا ہیں، مگر ہم اللہ پر ماں باپ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کی تکریم کا اتنا بڑا تقدس ہے کہ ان کی بارگاہ میں اف کہنا بھی ناجائز ہے، غلط ہے۔ جو چیز ان کی طبیعت پر گراں گزرے، جو عمل، جو گفتگو ان کے مزاج میں تلخی پیدا کر دے، وہ کرنا بھی، اس عمل سے گزرنا بھی غلط ہے اور ناجائز ہے اور حرام ہے۔
تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حملت امہ کرہا و وضعت کرہا، ذرا انسان اس عظمت کو تو دیکھ کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں تہ در تہ تکلیفوں میں اٹھایا، پھر جنتے وقت جس اذیت سے وہ دو چار ہوئی اس کا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس تکریم کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اسی خدا کا امر ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جو خدا ہمیں ہمارے ماں باپ کی تکریم کا درس دے رہا ہے، کتنی بڑی اس کی عظمت ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے بعد تکریم والدین کا تصور دیا ہے اور حکم دیا ہے، تو ہم اس خدا کو بھول جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے حقوق ان کے ادا کرو، اور پھر بھی تم کما حق و ادا نہیں کر پاؤ گے تو ان کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے پر مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو اب اسی تقدس کو، اسی ضابطے کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے الجھتے ہیں کہ بھائی شرک کرو، اللہ کو چھوڑ دو، رسول کو چھوڑ دو، تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ماں باپ سے جو زیادہ مضبوط رشتہ ہے وہ بندے کا اللہ سے ہے، اللہ کا بندے سے ہے، اس لیے فلا تطعهما، اس حوالے سے اب اس بارے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، باقی ہر بات ان کی ماننا ضروری ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملے کے اندر، دنیا کے معاملے میں اگر وہ دین میں الجھتے ہیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن باوجود اس کے بھی پھر بھی تم نے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ان کی تکریم کو ملحوظ رکھنا ہے، ان کے احترام کو خاطر میں لانا ہے، ان کی خدمات سر انجام دینا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ صرف ایک حق جو ہے خدا ذوالجلال نے اپنی عظمت کا رکھا ہے، باقی سارے حقوق جو ہیں وہ والدین کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے متعین فرما دیے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رشتے خدا کی عظمت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان رشتوں کو پھلانگ جاؤ، ان سے آگے گزر جاؤ، کیونکہ اصل رشتہ انسان کا خدا سے ہے، اصل تکریم خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے، محبت خدا سے ہے۔ یہ چیزیں جو انسان کی عظمت اور بقا کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا کھول کے بیان فرمایا ہے کہ کمال کے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری محبت کی خاطر گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، عزیز داری چھوڑی، معاملات اور کاروبار چھوڑا، صرف اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم اس رویے میں درگزر کر سکتے ہیں تو وحدہ لا شریک اپنی عظمت کے رویے میں ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کر سکے گا، یقیناً کرے گا۔ اب جو چیز قابل غور ہے، ہم تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، یہ راستہ جس کا تعین قرآن کر رہا ہے، یہ بظاہر تو لفظ ہیں اور اس کے مصادیق ہیں، معنی ہیں، ایک عنوان ہے، مضمون ہے، کاش کوئی شخص ان راہوں سے گزر کر دکھائے۔ یہ جتنے بھی محبت برے خطوط ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، ایک قاعدہ ہے، قرآن کریم داستان سرائی بیان نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک اپنی معنوی حرمت ہے اور اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک تشخص ہے۔ جتنے بھی آیات کے اندر اس طرح کے محاصلات موجود ہیں جو نتیجہ خیز ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ بیدار موجود ہے۔ اللہ نے ان احساسوں کو قرآن کا روپ دیا ہے، جو احساس اس کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں، اس کی رضا کی عظمت میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے تقدس کی حرمت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں محض احساس نہیں رہنے دیتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ایک نام آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قدیم الاسلام مسلمان ہیں، پہلے مسلمانوں میں پہلے مسلمان ہیں، بڑی شان والے ہیں۔
جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت کا عہد کیا، اب وقت آ گیا، آزمائش آ گئی، کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، زد و کوب کیا، مارا اور لہو لہان کیا، تلخ سے تلخ حالات سے وہ گزرے کہ جہاں حالات کی سنگینیوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اس عہد وفا سے پھر جاؤ، تو حضرت عمار نے کیا کہا میرے وجود کا ریزہ ریزہ تو کر سکتے ہو مگر میں عہد وفا نہیں توڑ سکتا۔ ناظرین کرام، جملہ بولنا، گفتگو سے محظوظ ہونا، گفتگو کرنا، سنانا، یہ اور بات ہے، یہ ایک حوالہ ہے علمی، لیکن اس راہ سے گزرنا صرف انہی صاحبان عظیمت کی شان ہے، انہی باوقار حرمت باب لوگوں کا مقام ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ سے کیسے بے وفائی کروں؟ کفار مکہ نے ان کو سر بازار چوک میں کھڑا کیا اور طرح طرح کی رسوا کن معاملات سے ان کو گزارا۔ اس حد تک کفار آگے بڑھ گئے کہ ان کی ماں کو لایا گیا اور ماں کو سامنے کھڑا کر کے ان کی شرم پر نیزہ مارا۔ کلیجے دہل جاتے ہیں، دماغ پھٹ جاتا ہے۔ آج ہم اپنی ماں کے تک حرمت میں اس کی ذات پر آنے والی گالی برداشت نہیں کرتے، گالی نکالنے والے کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، دانت باہر نکال دیتے ہیں، پیٹ چاک کر دیتے ہیں، لتاڑ دیتے ہیں۔ سلام اس جذبوں کی حرمت کو جس کے سامنے اس کی ماں کو اذیت ناک موت دی گئی، ان کے شرم کی جگہ پر نیزہ مار کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ سلام ان جذبات کی حرمت کو کہ زبان سے اف تک نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر باپ کو لایا گیا، باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں پر مضبوط رسے کس دیے گئے اور ان مضبوط رسوں کو سرکش اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ان کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے والد گرامی ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، بکھر گیا ان کا وجود۔ میں آج کے نازنین لوگوں سے عرض کرتا ہوں، جس دین کا آپ آج مذاق اڑاتے ہیں، ذرا اس دین کی پس منظر میں جو حرمتیں قربان ہوئی ہیں ان پر بھی کبھی غور کر لیے جائے۔ توقع تو ہم رکھ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، خدا پر بھی احسان ہے، رسول پر بھی احسان ہے اور مسلم سوسائٹی پر بھی احسان ہے، کلمہ پڑھا ہے، یہ سب کچھ مجھے ملے، پروٹوکول ملے، عرشہ ملے، لیکن کردار کا جب وقت آئے تو نہ میری خلوت پاک ہو نہ میری جلوت پاک ہو، کردار کوئی نہیں ہے، پھر توقع رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جنت کے بھی ہم مالک ہیں، یہ مذاق ہے۔ اب اس اذیت ناک عمل سے جب حضرت عمار بن یاسر گزرے تو حواس پر غم غالب آیا، خیالوں پر، سوچ اور شعور پر ایسے اعصاب شکن حالات پیدا ہوئے کہ وہ حواس میں قائم نہ رہ سکے، اور اس جب حواس ہی نہیں رہے، شعور ہی نہیں رہا، تو پھر منہ سے کوئی بات بھی نکل سکتی ہے۔ تو ان کے منہ سے وہ کلمات سرزاد ایسے ہو گئے جو ناقابل قبول تھے۔ تو کوئی راہ گزرنے والا وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ منظر یہ دیکھ رہا ہے، دربار رسالت میں جا کر عرض کر دیتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ کا غلام عمار بن یاسر وہ آپ کی وفا کی عظمت سے لوٹ گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا نبوی یقین یہ شہادت دیتا ہے کچھ ہو جائے عمار کے دل میں ہماری چاہت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پھر دہرائی یہ بات، رأیت عینایا و سمعت اذنایا، آقا میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ یہ تکرار کر رہا ہے حضور سے کہ آقا میں نے یہ دیکھا اور یہ سنا۔ تو اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ اسے حقیقت حال بتاؤ اور اللہ کے محبوب سے کہو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، میرے حبیب وہ جبر کی چکی میں ایسا پسا
اور ایسے حالات سے دوچار ہوا کہ حالات کو بھی پسینہ آ گیا ہے، میرے حبیب میں خدا ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس کی دل کی دھڑکنوں کے اندر تیری چاہتوں کے علاوہ کوئی احساس ہی نہیں ہے، اور اس کی احساس تمنا کے علاوہ، اس کے احساس تمنا میں تیرے پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، محبوب اس کا دل مطمئن ہے۔ بہرحال جب کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو چھوڑا، وہ سیدھے دربار رسالت میں آئے، وہ سارا قصہ سنایا، تو حضور نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا، عمار بتاؤ۔ بڑے روئے حضور اس وقت، پھر آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا بتاؤ عمار، جب ایسے حالات سے تو گزر رہا تھا تو دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں پناہ عالم، دل تو تیری چاہتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دل کے نہان خانہ عظمت کے اندر اگر کوئی ذات تھی تو تیری ذات تھی، دل کے تخت کے اوپر اگر کوئی تخت نشین تھا تو تیری ذات تھی، دل کی چاہتوں اور ارمانوں کا کوئی قبلہ تھا تو تیری ذات تھی۔ آقا میرے دل کی کیفیت یہ تھی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کیفیات کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کیفیات کو قرآن کی آیات میں ڈال کر قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خطوط ہیں جن کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ کاش امت اور آج کے احباب اہل علم تھوڑا سا اس تصور کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم نے ہر ایک شخص نے جنت اپنی جیب میں رکھی ہے، کانٹا لگنے پر بھی جنت کا سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو چار بول ہم بول دیں تو بھی جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے، حفت الجنت من المکروبات، جنت کو مکروبات اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ان کانٹوں سے گزر کر جائے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کتنے بڑے حرمت مآب ہیں اور کتنا بڑا کردار ہے۔ والد بھی شہید محبت، والدہ بھی شہید وفا کی عظمت میں، اور خود بھی شہید ہوئے۔ اس لیے زبان رسالت نے اپنی نبوی بصیرت میں حضور نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اے عمار، جس نے تجھے قتل کیا وہ اسلام کا باغی ہے اور داعی الی النار ہے۔ اس عمار تقتلہ فئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ سرکش ہوگا اور داعی الی النار، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی اور ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے اہل علم جو ہیں اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی وضعی فکر کا کوئی تصور دے رہے ہیں جس کی نہ کوئی علمی صورت ہے اور نہ کوئی عقلی صورت ہے، نہ اس کو شرافت انسانیت مانتی ہے، نہ اخلاقی رویے مانتے ہیں، نہ مہذب معاشرے مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ مذہب پر ہمارا قبضہ ہے، ہم جو چاہیں، مذہب موم کی ایک ناک ہے، جیسے چاہیں اسے مروڑ دیں۔ عمار بن یاسر امت کا محسن ہے، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان اور خود بھی قربان ہے۔ آج کے اہل علم میں یہ دمخم کہ اس راہ سے گزر کر دکھائیں۔ تبصرے تو بڑے آتے ہیں، خیالات تو ہم بڑے دیتے ہیں، تصورات بھی بڑے دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ کوئی کائنات کا ترازو ہے جو حضرت عمار بن یاسر کی ماں کی اذیتناک موت اور شہادت کی حرمت کا توازن کر سکے؟ لے آئیے پیمانہ۔ حضرت عمار بن یاسر کی وفاؤں جیسا کوئی ریکارڈ پیش کرے کائنات میں۔ آج ہم افضلیت کا واویلا تو کرتے ہیں، ہاں کرنا چاہیے، جنہیں اللہ افضلیت اور شان دیتا ہے اس کو ماننا چاہیے، لیکن کیا خیال ہے؟ انسان کے فطرت کے اندر تین چیزیں مرغوب ہیں، مال مرغوب ہے، اولاد مرغوب ہے اور اس کی ذات مرغوب ہے، سرمایہ مرغوب ہے۔ یہ رغبتیں موجود ہیں، لیکن انسان کو جب آزمایا جاتا ہے مال اولاد کے حوالے سے تو صبر کر لیتا ہے، اس رغبت پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ذات پر اگر کوئی بات آتی ہے تو اس رغبت پر سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی حقیقت ہیں
جن کی حرمت کے خلاف اٹھنے والی زبان کو کاٹنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے اور اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، قربان سلام نیاز پیش کرتا ہے فقیر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پوری امت پر واجب ہے کہ وہ کھڑی ہو کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرط جذبات کو سیلوٹ کرے اور سلام کرے کہ صرف ایک عہد وفا تھا جس کو نبھایا اور کمال کر دیا۔ لیکن آج ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ان کا ایک رسمی تشخص تو موجود ہے، لیکن وہ اہتمام موجود نہیں جو ہم اپنے مزعومہ اماموں کے بارے میں کر رہے ہیں یا اپنے مذہبی تصورات کی جوڑ توڑ کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ قرآن کی آیت کا احترام کس نے کرنا ہے؟ رسمی تذکرہ موجود ہے، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ حبیب عظمت کمال ہے ان بندوں کے پاس کہ جنہوں نے صبر کیا، بأسا ضرّا حین البأس، تکلیف، اذیت، تکلیف در تکلیف کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی عامیانہ تکلیف پر بھی انسان گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جس تصور کو یہاں پیش کیا ہے حیرت ناک ہے، حیرت ناک ہے۔ انسان کی عقل جو ہے یہ کوچ کر جاتی ہے کہ اللہ ایسے حالات سے گزر کر بھی کوئی محبت کے دعوے پر قائم رہا اور عظمت وفا کو وہ معراج بخشی کہ خود مرتبہ وفا بھی اش اش کرنے لگ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سچائی کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا من پاک ہے، جن کے من کی کائنات کے اندر میرے نور کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کمال کے ہیں وہ لوگ جس وقت وہ عہد وفا کرتے ہیں، ہر مصیبت کی صورت میں صبر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، سختی آئے، تنگی آئے، جیسا بھی وقت آئے وہ اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہی کی سچائی کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا حسن اخلاق تقوی کے نور سے بھرا رہتا ہے اور جن کے جذبوں کی پذیرائی سے قرآن کی آیاتوں کا عنوان بنایا جاتا ہے، ان کے جذبوں کی پذیرائی کی بابت قرآن کی آیاتوں کا مضمون بنایا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم یہ بات موجود ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، بڑا بھی گیا، چھوٹا بھی گیا، نیک بھی گیا، بد بھی گیا۔ انسان مر جاتے ہیں مگر کردار نہیں مرا کرتے۔ قرآن کریم کی کئی ہزار آیات ایسی ہیں جو ان کرداروں کے تقدس کو بیان کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی انسانیت کے اندر ایسے کرداروں کا وجود موجود تھا، اس لیے قرآن کریم نے ان کرداروں کو بطور حوالہ پیش کر کے انہی حوالوں کو عظمت دین کے لیے اور انسانی وقار کی بحالی کے لیے معیار بنایا ہے۔ ہم کردار نہ دیں اور ہوشیار ہو جائیں کہ یہ چیز بھی میری ہے، یہ چیز بھی میری ہے اور میں حق پر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دین اللہ کا سچا دین ہے، یہ کردار سازی ہی کے لیے نازل ہوا ہے، اور کردار کی حرمتوں کا جو معاملہ ہے اسی کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب تک ہم کردار نہیں دیں گے تب تک یہ معاشرے، تب تک یہ حالات کیسے درست ہو پائیں گے؟ اس لیے ہر شخص کو چاہیے اپنے حصے کا کردار ضرور دے۔ پاکستان کی حرمت کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے، مسلمانوں کی حرمت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور بحث و تمیز کا دروازہ اب بند ہونا چاہیے۔ اب کردار کا وقت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عظمت و رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، وہ عظمت کردار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔